عورتوں کے سردار سیدۃ النساء و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے تعریف و توصیف میں کچھ باتیں بنیادیں ہمارے سنتے آ گئے، ویسے دستاوے میں سید کائنات کے بارے میں کچھ بھی بتا نہیں سکتے، کیونکہ 4 حدیث جس کے سننے میں ہمارے دل میں عظمت فاطمہ پیدا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کی روایت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے آقا سے پوچھا، اور فرماتے ہیں میری عائشہ صدیقہ خود آقا سے پوچھتی ہے، میرے آقا دنیا کی ساری عورتوں میں آپ کو کون سی عورت زیادہ پسند ہے، کون سی عورت زیادہ محبوب ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھتی تھی کہ مجھے کہے گی سرکار میں تو چاہتی بیوی ہوں، دوبارہ بیوی ہوں، اسی خیال سے ہم نے سوال کیا تھا، لیکن میرے آقا اسلام نے فرمایا، عائشہ کائنات کی ساری عورتوں مجھے زیادہ محبوب میری بیوی فاطمہ عورتوں میں۔ پھر دوسرا سوال کرتی ہیں کہ میرے آقا مردوں میں، کائنات کے تمام مردوں میں کون سے مرد آپ کا افضل ہے؟ آقا نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ تو آقا علیہ السلام کے دل میں ساری عورتوں میں ایک عورت ایسی ہے جو زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ عورت آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ جب تو خوش ہوتی ہے تو خدا بھی راضی ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پاک کو، اس قول کو رد کر آقا فرماتے ہیں، جب اللہ خود میری بیٹی عائشہ سے ہمیشہ راضی رہتا ہے، بیٹی فاطمہ کی تھوڑی سی ناراضگی بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جو میرے لیے ساری کائنات میں فاطمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتی ہے؟ تو ایسی مقدس ہستی سید کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وفات کا رمضان کا 3واں دن ہے، تو لہٰذا اس دن ہم ان کو یاد کر کے ان کے نام کی نثار کرتے ہیں۔ ہر گھر میں جو زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے گھروں میں کرتے ہیں۔ بہرحال ایسی ذات کریمہ سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک واقعہ بیان کر کے بیان ختم کروں گا۔ اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، یہ تینوں کے تینوں سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے۔ بیوی فاطمہ نے اپنا پورا بوریا بچھایا، اللہ کے رسول کے لیے اٹھایا اور آپ کے رسول کے مہمانوں کو بٹھایا، پردہ کر دی۔ سرکار آ کے بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق عمر آ کے بیٹھ گئے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود تھے۔ اب یہ دکھاتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو گھر میں جو کچھ اس کی مہربانی کرنا سنت ہے۔ تو لہٰذا پوچھا بیگم سے، فاطمہ کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے فاطمہ کے مہمان کو کھلانے کے لیے؟ بس ایک پاک و شفاف برتن ہے، برتن میں تھوڑا شہد ہے، اس شہد کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو ایک پاک و شفاف برتن، پیلا کہتے ہیں، سفید پاک و شفاف برتن میں شہد ہے، اس شہد کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ وہی تھا مہمان 3 حضرات ہیں، تھوڑا سا شہد۔ تو لہٰذا اب اس شہد کے اندر ایک بال، باریک بال نظر آیا۔ اس کٹورے میں، شفاف برتن میں شہد کے اندر ایک باریک بال نظر آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، اے عمر، اے ابو بکر، یہ پاک و شفاف برتن اور شہد اور باریک بال کو دیکھ کر مجھے کچھ اثرات نظر آتے ہیں، کچھ باتیں نظر آتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے؟
اس کوٹیرے کو دیکھا، شہد کو دیکھا، بال کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہو ابو بکر کیا کہتے؟ آپ نے فرمایا ایمان، مومن کا ایمان، یہ دل جو ہے، مومن کا دل جو ہے یہ شفاف برتن کی مثال ہے۔ اس دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان کی شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے۔ کیا توجہ سے غور سے سنیے، کیا کیا مثال دے کے ہم سبق دے رہے ہیں۔ مومن کا دل یہ پاک و شفاف برتن کی مثال ہے، برتن کی طرح ہے، اور مومن کے دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان کی شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ شہد میٹھا، ایمان میٹھا نہیں، ایمان میٹھا۔ شہد کھانے سے میٹھا میٹھا، اللہ سے اس طرح کے میٹھا کی کھٹا کی معلوم نہیں، لیکن ایمان جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی چیز ہے۔ سمجھے میری بات؟ قبر میں میٹھا، آخرت میں میٹھا، ہر جگہ میٹھا، جنت میں میٹھا، سب کچھ میر کو میٹھا بنانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جو قلب میں ایمان ہے وہ ایمان کی شہد سے بھی مٹھاس ہے، لیکن اس ایمان پر دم آخر، آخری سانس تک قائم رہنا، ثابت رہنا بال سے زیادہ بڑی ہے۔ سمجھے کیا بات؟ کوئی مومن مرتے کے آخری سانس تک اپنے ایمان پر قائم رہنا کرنے کا بھروسہ نہیں، بال سے زیادہ بریک ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا صبح مومن ہوگا شام کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ مطلب اس عقیدے کے اعتبار سے، بلکہ پوتا کرنا کافر نہیں، کلمہ پڑھ کر بھی کافر بہت سے حضرات ہیں عقیدے کے اعتبار سے۔ اللہ سلام کر کے دعا فرما دی۔ عمر نے سے پوچھا اے عمر تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عمر نے فرمایا ہاں رسول اللہ، مجھے ایک بات سمجھ میں آتی۔ کیا؟ فرمائیے علم دین یہ پاک و شفاف برتن کی طرح، علم دین حاصل کرنا شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے، اور اس میں دین پر آخری دم تک ہم چلنا جو ہے وہ بات سے زیادہ کرنا۔ صحیح ہے بات؟ علم دین بہت کچھ علماء سیکھتے ہیں، اس پر چلنا کوئی بات ہے، علم پر ثابت قدم چلنا۔ عالمہ بولتے ہوئے کرتے نہیں، عوام بولتی عالموں کو میرا، علماء بیان کرتے ہیں لیکن بیان کے علماء چلتے نہیں، بولنا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے، بولتے کیا نہیں عوام۔ تو مطلب کیا ہے؟ علم دین تو بہت ہے، بولتے بہت کچھ، لیکن عمل کا میدان کیا ہے؟ بال سے زیادہ بڑی۔ یہ فرمایا کون؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ ملائی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری جب شادی کی اجازت فرمائیں، میں بھی کچھ کہوں۔ فرمایا بھی کہو۔ آپ نے فرمایا گھر آئے مہمان یہ دش کی طرح ہے، یہ پٹورا کا شفاف ہے نا، گھر آئے مہمان دش کی طرح ہے، اور اس کی میزبانی کرنا شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے۔ توجہ سے سنیں، اس مہمان کی میزبانی کرنا شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے، مہمان کی خوشنودی حاصل کرنا بال سے زیادہ مٹھاس ہے۔ یہ مہمان آئے، توڑا جوڑ دیے، ہر قسم کے میوے بریانی سے کچھ کر دیے، اب مہمان کھا کر خوش ہوا کہ نہ ہوا کیسے پتا؟ تو مہمان نوازی ایسے کرو، بازو بیٹھنا، مہمان کے بازو بیٹھنا، اس کی خاطر توازی کرنا، اس کی غلامی کرنا، اس کے ہاتھ کو دھلانا، انہیں جو بھی چاہتا اس سے زیادہ کھلانا، کھانے میں وہ تنگ آ جانا، ہر دسترخوان کے ہر چیز کو اس کے زبان میں جانا، خوش ہو جانا، راضی ہو جانا، مہمان کی رضا مند کا خدا راضی ہو جانا۔ رکھتے تھے کھاؤ چلے گئے، اب مہمان کرنا بیٹھ کے کیا کرا؟ کھلانے والا سامنے جو کچھ ہے، کھلانے والا نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو لہذا مہمان، گھر آئے مہمان کیا ہے؟ کش کی طرح ہے، اس کے جو توڑا جوڑتا ہے، مہربانی کرتا ہے، شہد سے زیادہ مٹھاس ہے، لیکن مہمان کی خوشنودی حاصل کرنا بات سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ تین باتیں ذہن رکھیں۔ اب سرکار پوچھتے ہیں بیوی فاطمہ سے، بیٹی تم کچھ کہتے نہیں، تم کچھ کہو گے نہیں؟ ابا جان، اب بیٹی فاطمہ کہتی ابا جان جب آپ لوگ اپنا نظریہ جب پیش کرتے ہیں تو میں بھی اپنا نظریہ پیش کرتی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ پاک و شفاف برتن جو ہے یہ عورت کی حیا کی مثال ہے، عورت کی حیا کی مثال ہے۔ اس حیا کو عورتیں نقاب ڈال کے چھپانا شہد
سے بھی مٹھاس ہے۔ اس حیا کو، اس خوبصورتی کو، اپنے تن کو، اپنی صورت کو، اپنی خوبصورتی کو نقاب سے چھپانا کیا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے۔ لیکن اپنی نظر کو غیر مردوں کے نظر سے بچانا بال سے زیادہ ہے۔ اپنی نظر کو غیر مردوں کی نظروں سے بچا کہنے کیا بھائی؟ اپنے کے ہاتھ میں گلوس، پاؤں میں شارس، چہرے میں گلخا، سب کچھ بھوت کی طرح نظر آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ وہ دنیا کو دیکھتی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔